بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مولا علی چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ ہر خلیفہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتا رہا نا، مگر مولا وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مجمع تو بہت بڑا تھا جو مولا کو سننے آیا تھا، پہلا خطبہ تھا، سرکاری خطاب تھا، اس سرکار کا خطاب تھا جس سرکار کو اللہ نے بنایا تھا۔ اب آفیشل خطاب تھا مولا علی کا، مجمع سننے کے لیے آیا، اور جب مولا نے خطبہ شروع کیا تو دیکھا کہ لوگ کان میں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمار یاسر سے جو برابر میں تشریف فرما تھے، ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ عمار یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو حضرت نے سن لیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے درمیان فرمایا اور یہ بات جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہاں بیٹھ گیا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ کہہ کر آپ نے ممبر پر ہاتھ مارا، ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ یہ میں نے آپ کو تبرکاً سنایا ہے، جو مجھے بات کرنی تھی وہ اس کے بعد ہی ہے۔ جب مولا نے خطبہ ارشاد فرما لیا اور آپ تشریف فرما ہوئے ممبر کے اوپر، لائن لگی، لوگوں کے بیعت کرنے والوں کی لائن لگی، سب مولا کا ہاتھ پکڑ کے مولا سے عہد کر رہے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت میں رہیں گے۔ بہت ٹائم لگا، مولا علی کی بیعت کا سلسلہ ہوتا رہا۔ اسی اثنا میں جب یہ تقریب مکمل ہوئی تو اچانک مسجد کے دروازے سے ایک روحانی اور نورانی شخصیت کو سامنے آتے دیکھا۔ مولا علی نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو ہوئی۔ جب جانے لگے تو چند قدم علی چھوڑنے گئے تو حضرت مالک اشتر نے سوال کر لیا، یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ اچھا شاگرد ہوں تو ایسے ہوں کہ حضرت عمار نے بڑھ کر کہا یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ یہ شاگردوں کا کام ہوتا ہے، سیکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یا علی گفتگو کیا ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، انہوں نے ایک حکیمانہ جملہ مجھے ہدیہ کیا اور پھر مجھ سے کہا کہ اگر میں حکیم ہوں تو آپ تو ابو الحکم ہیں، تو آپ بھی مجھے کچھ عطا کریں۔ تو میں نے بھی خضر علیہ السلام کو ایک جملہ ہدیہ کیا ہے، ایک حکمت بھرا جملہ ہدیہ کیا ہے۔ حضرت عمار نے اور حضرت مالک نے فرمایا کہ یا علی ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا گفتگو تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ خضر نے مجھ سے کہا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، مولانا کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ، پیسے والے لوگ فقیروں اور مسکینوں کے سامنے تکبر نہ کیا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر فرما رہے ہیں ما احسن تواضع الاغنیاء، اغنیاء پیسے والے، ان کا تواضع، ان کی خاکساری، ان کا تکبر نہ کرنا، علی الفقراء، فقراء کے اوپر، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور پھر جب خضر نے مجھے کہہ دیا تو کہا کہ اب آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ تو یہ تو سوچ تھی، یہ تو فکر تھی، یہ تو کمال فکر ہے حضرت خضر کی۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کرے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کھاؤ مگر عزت سے جیو، مزدوری کرو، ٹھیلا لگاؤ، ٹھیا لگاؤ۔ روڈ پر کوئی اگر جھاڑو دینے کا کام ہے اور تمہاری نوکری ایسی ہے تو تم جھاڑو دینے والے ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم ذلیل ہو۔ ذلیل نہیں ہو تم اپنا کام کر رہے ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے۔ مثال کے طور پر یا اگر تم چھولے بیچ رہے ہو کھڑے ہو کر کسی ٹھیلے پر تو یہ تمہارا پیشہ ہے، مگر کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ذلیل کرے، اور وہ اس وقت میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کرے گا جب تم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود کو ذلیل نہ کرتا ہو۔ تو یہ امیروں سے اور سلطانوں سے اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر چاپلوسیاں کیوں کر رہا ہے؟ توجہ ہے حضرات کی؟
تو بڑے لوگوں سے آ کر بڑے لوگ آ جائیں تو تیرا جو ہے دل کی دھڑکن بڑھنے لگ جائے، اور کوئی بیچارہ پھٹے کپڑوں میں آئے تو اس کا سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں بیٹھ کر اپنی عادتوں کو خراب کر رہا ہے؟ تو جس ماحول میں جا کر بیٹھ رہا ہے وہ ماحول تیرے مطابق نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے سخت پنجے دیے ہیں، جھپٹنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے۔ تو جب پنجوں کی مناسبت سے تیری بیٹھک ہے نا، وہ بادشاہوں کی صحبت نہیں ہے، پہاڑوں کا مزاج ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی ہر ایک میں ہم میں سے کچھ بھی نہ ہو، ایک صلاحیت جو قدرت نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے، ایک صلاحیت کم سے کم پروردگار عالم کی دی ہوئی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اسی ایک صلاحیت سے اپنے آپ کو کمال تک لے جا سکتے۔ نابینا ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاتھ کٹ گیا تو کچھ نہیں کریں گے جی۔ مثلا ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر کے کا ماحول، ہمارے ماحول کے اندر اس گھر کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اپنے آپ کو پر اعتبار نہیں، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، ہمارے دل میں علی بستے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو خود اعتمادی، خود باوری، اپنے آپ کو بھروسہ کرنا، یہ مولا علی کا دیا ہوا کام ہے۔ سائیکل پر چلنے والے کو حقیر نہ سمجھ، بیٹھو بڑی گاڑی میں، اگر اللہ نے دیا تو ہیلی کاپٹر میں سفر کیا کرو، مگر کسی اور کو ذلیل سمجھنا، یہی تو ہے۔ بھائی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انسان کو اللہ نے قوتوں سے نوازا ہے، مگر جب یہ قوتیں بے لگام ہونے لگے تو فساد پھیلاتی ہیں۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے، بھائی بولنے دیجئے ان لوگوں کو جو مجلس کے مخالف ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ اتنا بڑا مجمع کیا لینے آیا ہے، انہیں کیا پتا کہ یہاں کس پیغام کو دیا جا رہا ہے۔ ہم جس کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی بنائی تھی کربلا میں، اس کا ایک کلاس ہے، اس کی ایک کیمپس ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے سیکھنے کے لیے، یہ جوان بھی آیا ہوا ہے، وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ جج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ وکیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جی۔ وہ ہر طبقہ، وہ ٹھیلا چھوڑ کر، ککڑی اور ٹماٹر چھوڑ کر بھی کوئی آ کے بیٹھا ہے، مگر جو آ کر بیٹھے ہیں وہ سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں۔ زمین، گاڑی، لباس، دسترخوان، اور پانچویں چیز کرسی۔ یہ 17ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ 18ویں کے، یہ 19ویں کے، یہ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ فلاں وزارت کے سیکریٹری صاحب ہیں۔ ورنہ یہاں تو گریڈ بڑھتا چلا گیا، پہلے حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے، اب گریڈ بڑھا تو باہر کھڑے ہو گئے، ایک اور گریڈ بڑھا تو اور دور ہو گئے، ایک اور گریڈ بڑھا تو دیوار سے جا کے لگ گئے، اب ایک اور گریڈ بڑھا تو اب گھر بیٹھ گئے جا کے۔ ایسی افسری کا کیا فائدہ جو حسین سے دور کر دے۔ آپ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیکھیں، کربلا میں پیاسے تو سارے بچے تھے۔ حسین مولا نے فرمایا علی اصغر کو دے دو لا کر، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ جب حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے امام حسین لے گئے نا، تو سارے بچوں کو یقین تھا کہ جب علی اصغر پی لیں گے تو پھر ہمیں پلائیں گے۔ لہٰذا جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا، بچے کے گلے پہ تیر لگ گیا، لاشا امام صاحبہ کے دامن سے چھپا ہوا تھا، جو علی اصغر کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے سو رہا تھا، تو سامنے کھڑے بچے خالی کوزے لیے کھڑے تھے، ان میں سب نے سے جناب سکینہ نے سب کی نمائندگی میں کہا بابا میں ابھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ اب حسین کیا بتائیں کہ علی اصغر کو کیسا پانی پلایا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ کچھ سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول حلال تو حلال ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے؟ تو دادی ناراض ہو کر کہنے لگی ہاں تم جوان ہو نا، آج کے بچے ہو نا، بڑے بوڑھوں کی باتیں کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو مولانا مجھے دادی نے بھیجا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ کہیں گے تو کھا لوں گا، میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں تم دادی کی بات مان لو، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، منہ بند کرتا ہے، یہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، ایسے چند قطرے پانی پلا دو۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب آپ جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ دو ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ، ایک علی اصغر۔ ایک اجلا سا کرتا پہنا کر، آنکھوں میں سرما دے کر، بالوں کی کنگھی کر کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور وہ علی اصغر مارا گیا، اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ ہاں عزیزانو، جلتے ہوئے خیمے سے، ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا۔ خیمہ جل رہا تھا، بی بی پشت پر اپنا بھتیجا اٹھا کے رہی۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو اٹھاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ بی بی کو لا کر محمل اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے جن کے مزار میں رونا جائز ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بی بی پھر زندان میں چلی جاتی تھی۔ جب امام سجاد جناب زینب کے ساتھ گئے، بی بی نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، بی بی چلیے، بھابی چلیے۔ تو جناب رباب نے روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ جناب رباب کو قبر سکینہ سے اٹھایا گیا، محمل میں بٹھایا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع الوداع کے نعرے بلند کیے۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور محمل کا پردہ ہٹا کے شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب نے کہا بی بی حکم کرے گی۔ تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑو، اس شہر میں اس کے گھر کا کوئی نہیں رہتا، اس کی قبر پر آتی رہنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ جب اگلی دفعہ آپ شام جائیں نا تو دیکھیے گا زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا۔ ابھی جناب سکینہ نے کچھ دیر بابا کے کاندھے میں سر رکھا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگی بابا الوداع، بابا جائیے۔ فرمایا سکینہ ایسے کیوں اتر رہی ہو میرے سینے سے؟ کہا بابا میرے کان میں دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، آواز دے رہی ہے سکینہ میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں۔ حسین میدان کربلا میں پہنچے۔ امام نے میدان کربلا میں پہنچ کر ایک مرتبہ آواز دی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے، فیا سیوف و خزینی، تلوار آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امام نے خطبہ دیا، میں قلب لشکر، 3 حصوں میں یزیدی لشکر کچھ دیر کے لیے اپنے بابا کے جوہر شجاعت کو دکھایا ہے۔ اتنی شجاعت ہے نا وہ امام نے کچھ دیر دکھائی ہے۔ برق کی طرح میمنے میں گئے، برق کی طرح میسر میں آئے، بلا تشوی برق کی طرح قلب لشکر میں آ گئے۔ تینوں لشکروں کو حسین نے مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ امام کا جلال اتنا ان پہ طاری ہو گیا کہ امام کو دیکھ کر یہ بھاگتے تھے، اور جہاں بھاگ کر جا رہے ہوتے تھے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہر طرف سے حسین آ رہا ہے۔ امان کی آوازیں بلند ہونے لگی میدان کربلا میں۔ ایک زہرا کا لال، 30,000 کا لشکر، اتنے بڑے لشکر سے اکیلا غریب میرا مولا، جس ولی اکبر کا لاشا اٹھا چکا، جو قاسم کا بدن اٹھا چکا، وہ اکیلا مولا ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ جب یہ کیفیت ہوئی نا کہ سپاہی بھاگنے لگے، بھاگتے بھاگتے سپاہیوں نے جب ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کی، بھاگو حسین مار دیں گے، تو امام گھوڑے کے پشت پہ کھڑے ہو گئے اور دور سے ترائی کی طرف رخ کیا، نہر کی طرف رخ کیا، اور آواز دی عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ اے میرے بھائی اٹھو، جب تم جا رہے تھے تو میں حوصلہ دے رہا تھا، اب کوئی نہیں ہے میدان